الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ اس عنوان پر شروع کر رہے ہیں کہ انسان کے اخلاقی اوصاف کون کون سے ہیں۔ ہم ان میں سے چند اوصاف پر آپ کے سامنے کچھ مختصر باتیں عرض کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ انسان کے اندر یہ اگر اخلاقی اوصاف نہ ہوں تو وہ صحیح معنی میں انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ انسان تو وہی ہے جس میں اچھی باتیں اس کے وجود کے اندر پائی جاتی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور بھی ہیں، ڈسنے والے سانپ بھی ہیں، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو انسان کی فضیلت ہے وہ ہے اس کی انسانیت۔ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے اندر اچھی باتوں کو فروغ دے۔ تو یہ اوصاف جو انسان کو انسان بناتے ہیں وہی دراصل اس کی شرف و کرامت کی دلیل ہیں۔ اس لیے ہم ان اوصاف میں سے ایک وصف شکر گزاری سے اپنی بات شروع کر رہے ہیں کہ شکر گزاری کا جذبہ کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، یہ انسان کے اندر اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک عربی کا بڑا مقبول محاورہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسانوں کا مشکور نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی مشکور نہیں ہوگا۔ انسان نے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو اس کا اگر وہ شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شکر گزاری کا جذبہ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنے اچھے سلوک کیے ہیں، اس کو زندگی دی ہے، زندگی کے سامان دیے ہیں، اور رات دن وہ اپنی مہربانیاں کرتا رہتا ہے۔ اس کی مہربانیوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو، تو تم ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور جتنے سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں، اور اس قلم اور روشنائی سے اللہ کی نعمتیں لکھنے لگیں تو قلم ختم ہو جائیں گے، گھس جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہر سانس جو ہمارے اندر آتا ہے اور ہر سانس جو ہمارے سے باہر جاتا ہے اس پر دو شکر لازم ہوتے ہیں، ایک شکر سانس کے اندر آنے کا اور ایک شکر سانس کے باہر نکلنے کا۔ اب دیکھیے ہر لمحہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہی سانس اگر رک جائے تو ختم ہو جائے انسان۔ سانس رک گیا، جائیے، ایک سانس اندر آ رہا ہے، ایک سانس باہر نکل رہا ہے۔
ہر سانس کے ساتھ 2 شکر لازم آ رہے ہیں۔ تو اگر نعمتوں کو شمار کرنے لگیں اور اس پر شکر ادا کرنے لگیں تو ہم اس کے شکر کا حق کسی طرح بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدری، جیسا اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی لوگوں نے اتنی قدر کی نہیں۔ لوگ بے قدرے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں اور بجاتے کسی اور کا ہیں، حالانکہ جس کا کھانا اس کا بجانا ایک مشہور سی بات ہے۔ اب کھا کس کا رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں اللہ کا اور گن گا رہے ہیں کسی اور کے۔ جس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر گزاری ایک بڑی اعلیٰ انسانی خصلت اور صفت ہے۔ آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کی شکر گزار ہوتی ہے کہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیسی محنت کی ہے، کیسا سلوک کیا ہے، کس طرح ہمیں پرورش کیا ہے۔ کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ہم شکر گزار ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارے وقت پر کام آ گیا تھا، اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اگر کسی کو اپنا غلام بنانا ہو تو اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر دو، وہ اپنے آپ ہی تمہارا غلام بن جائے گا کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن اگر وہ ناشکرا ہے تو کوئی کتنا اچھا سلوک کرتا رہے وہ اس کے جواب میں الٹا بدسلوکی کرے گا۔ ایک قصہ ملتا ہے ہمیں کتابوں میں جو بتاتا ہے کہ شکر گزاری کیا ہے اور ناشکری کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کچھوا اور ایک بچھو دونوں کی دوستی ہو گئی، دونوں آپس میں ملنے لگے، حالانکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ حالانکہ عام طور پر تعلق قائم ہوتا ہے ہم جنس کے ساتھ۔ فارسی کا شعر ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہم جنس کے ساتھ پرواز کیا کرتا ہے، باز کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی جو جنس ہے وہ اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ناجنس سے بھی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ سعدی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ناجنس سے تعلقات کا، اور جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی بتایا۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت شاندار باغ تھا، ایسا باغ کہ اس کے اندر ہر قسم کے پھلدار درخت تھے، بہترین باغ تھا۔ اس کا جو مالک تھا اسے بڑا شوق تھا درخت لگانے کا، باغ بنانے کا۔ باغ کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک مالی مقرر کر رکھا تھا جو رات دن باغ میں رہتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، درختوں کو دیکھتا تھا، کس کو پانی دینا ہے، کس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ رات دن اسی کام میں لگا رہتا تھا۔ باغ شہر سے، آبادی سے دور پہاڑوں کے دامن میں تھا، بڑی پرفضا جگہ تھی، پہاڑوں کا دامن تھا، لیکن وہ آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ مالی وہاں اکیلا رہتا تھا اور اس باغ کے اندر کام کرتا رہتا تھا، لیکن تنہائی سے وہ ذرا گھبرا جاتا تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ میں اس سے بات چیت کروں، ذرا دل بہلاؤں۔ اس باغ میں پہاڑ کے اوپر سے کبھی کبھی ایک ریچھ آیا کرتا تھا۔ وہ آتا تھا اس لالچ میں کہ مجھے کچھ پھل مل جائیں گے۔ پھل کھانے کے لیے وہ باغ کے اندر آتا رہتا تھا۔ آتے آتے ایسا ہوا کہ وہ اس مالی کے ساتھ مانوس ہو گیا اور اچھی خاصی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چونکہ مالی کے پاس بھی کوئی اور ایسا نہیں تھا جس سے وہ بات چیت کرے، تو وہ اس نے دوست بنا لیا ریچھ کو ہی۔ اب ریچھ اس سے اتنا ہل گیا کہ جب یہ مالی دوپہر کو باغ میں آرام کے لیے لیٹتا تھا تو ریچھ اس کی مکھیاں اڑاتا رہتا تھا۔ اب ان دونوں کی دوستی کا کیا انجام ہوا یہ ہم آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے کہ ناجنس کی دوستی کیا گل کھلاتی ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رمضان قد أهل بالصيام وأطل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ظفر الحسن احمد اللہ مدنی۔ تمام ناظرین پیس ٹی وی اردو کو ماہ رمضان کے مقدس موقع پر مبارکبادی ہم پیش کرتے ہیں۔ This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and rewarding. Share it with me every day throughout this blessed month. watch 1 hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. روزانہ شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 4 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن، ہر سنیچر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہی واقعہ جو ہم نے آپ کو سنانا شروع کیا تھا۔ کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہم شکر گزار ہوتے ہیں، بھئی یہ ہمارے وقت پر کام آ گیا تھا، اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اگر کسی کو اپنا غلام بنانا ہو تو اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر دو، وہ اپنے آپ ہی تمہارا غلام بن جائے گا کہ بھئی تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ لیکن اگر وہ ناشکرہ ہے تو کوئی کتنا اچھا سلوک کرتا رہے، وہ اس کے جواب میں الٹا بدسلوکی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک کچھوا اور ایک بچھو دونوں کی دوستی ہو گئی، دونوں آپس میں ملنے لگے، حالانکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے۔ حالانکہ عام طور پر تعلق قائم ہوتا ہے ہم جنس کے ساتھ۔ فارسی کا شعر ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ ہم جنس کے ساتھ پرواز کیا کرتا ہے، باز کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے۔ تو عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی جو جنس ہے وہ اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ناجنس سے بھی تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔ سعدی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ناجنس سے تعلقات کا، اور جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی بتایا۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت شاندار باغ تھا، ایسا باغ کہ اس کے اندر ہر قسم کے پھلدار درخت تھے، بہترین باغ تھا۔ اس کا جو مالک تھا اسے بڑا شوق تھا درخت لگانے کا، باغ بنانے کا۔ باغ کی دیکھ بھال کے لیے اس نے ایک مالی مقرر کر رکھا تھا جو
رات دن باغ میں رہتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، درختوں کو دیکھتا تھا، کس کو پانی دینا ہے، کس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ رات دن اسی کام میں لگا رہتا تھا۔ باغ شہر سے، آبادی سے دور پہاڑوں کے دامن میں تھا، بڑی پرفضا جگہ تھی، پہاڑوں کا دامن تھا، لیکن وہ آبادی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ وہ مالی وہاں اکیلا رہتا تھا اور اس باغ کے اندر کام کرتا رہتا تھا، لیکن تنہائی سے وہ ذرا گھبرا جاتا تھا کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ میں اس سے بات چیت کروں، ذرا دل بہلاؤں۔ اس باغ میں پہاڑ کے اوپر سے کبھی کبھی ایک ریچھ آیا کرتا تھا۔ وہ آتا تھا اس لالچ میں کہ مجھے کچھ پھل مل جائیں گے، پھل کھانے کے لیے وہ باغ کے اندر آتا رہتا تھا۔ آتے آتے ایسا ہوا کہ وہ اس مالی کے ساتھ مانوس ہو گیا اور اچھی خاصی دونوں میں دوستی ہو گئی۔ چونکہ مالی کے پاس بھی کوئی اور ایسا نہیں تھا جس سے وہ بات چیت کرے، تو وہ اس نے دوست بنا لیا ریچھ کو ہی۔ اب ریچھ اس سے اتنا ہل گیا کہ جب یہ مالی دوپہر کو باغ میں آرام کے لیے لیٹتا تھا تو ریچھ اس کی مکھی اڑاتا رہتا تھا کہ مالی آرام سے سوتا رہے اور مکھی اس کو پریشان نہ کرے۔ اتنا اس سے مانوس ہو چکا تھا۔ اب مکھی کی تو آپ عادت جانتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتی ہے اس کو اڑا دو تو پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ مکھی کی عادت ہوتی ہے، اڑا دو گے پھر وہیں آ کے بیٹھ جائے گی۔ ایک دن وہ اسی طرح مکھی اڑا رہا تھا کہ ایک مکھی مالی کی ناک پہ آ کر بیٹھی، ریچھ نے اس کو اڑا دیا، اڑایا پھر وہ آ کے بیٹھ گئی، پھر اڑایا پھر آ کے بیٹھ گئی۔ اب وہ بار بار اڑاتا تھا اور وہ بار بار آ کے بیٹھتی تھی، تو ریچھ کو بڑا غصہ آیا کہ کمبخت میرے دوست کو ستا رہی ہے، بار بار آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک برابر میں پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر اب کے آئی تو میں پتھر ماروں گا اس کے۔ مکھی تو پھر آئی اور آ کر وہ مالی کی ناک پر بیٹھی۔ بس ریچھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ پتھر اٹھایا اور بڑے زور سے مکھی پر مارا۔ اب وہ مکھی کے لگا ہو یا نہ لگا ہو، لیکن مالی کی ناک کا تو کچومر بن گیا۔ اس پر سعدی نے لکھا ہے کہ ناجنس کی دوستی کیسی انسان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، اس لیے کبھی بھی ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے جس میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ جانور کو کیا پتہ ہے، جانور تو جانور ہی ہے۔ اب اس نے اپنا جانور پنا دکھایا اور بیوقوف نے یہ نہیں سمجھا کہ مکھی کے لگے گا نہیں لگے گا اور ناک تو ختم ہی ہو جائے گی، مالی کا تو چہرہ ہی بگڑ گیا۔ تو بہرحال یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دوستی ناجنسوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو کچھوے کی اور اس کی بچھو کی دوستی ہو گئی، ملتے رہتے تھے۔ ایک دن بچھو کو دریا کے پار جانا تھا، تو اس نے کہا کہ میں دریا کے اس پار جانا چاہتا ہوں۔ کچھوے نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دریا پار کرا دوں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب کچھوا پانی کے اندر آیا اور بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھوا تیرتے ہوئے بچھو کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے دریا پار کرنے لگا۔ بیچ بیچ میں بار بار آواز آتی جیسے کوئی اوپر سے کھٹ 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 کر رہا ہو، کوئی چیز مار رہا ہو۔ اب چونکہ کچھوے کی جو پیٹھ ہے، کھال ہے، وہ تو بہت موٹی ہوتی ہے اس کا خول، تو اس پہ کسی چیز کا جلدی سے اثر تو نہیں ہوتا، لیکن آواز آ رہی تھی کھٹ کھٹ کی۔ تو کچھوے نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، یہ کھٹ کھٹ کی سی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہنے لگا میں ڈک مار رہا ہوں۔ ڈک کیوں مار رہے ہو تم؟ ڈک مارنا تو میری عادت ہے۔ کہنے لگے دوستوں کو بھی ڈک مارتے ہو؟ کہنے لگے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، میرا ڈک تو چلتا ہی رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا پڑ رہا ہے، دوست کا پڑ رہا ہے دشمن کے پڑ رہا ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر کیا اثر ہونا تھا اس کی پیٹھ پر اس کے ڈک مارنے کا، لیکن وہ اپنا ڈک مار رہا تھا۔ کچھوے نے کہا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو کہ میں تمہیں دریا پار کرا رہا ہوں، الٹا تم ڈک مار رہے ہو۔ کہنے لے بھائی یہ تو میری عادت ہے، مجبور ہوں عادت سے۔ کہنے اچھا تم عادت سے مجبور ہو۔ وہ اس نے غوطہ لگایا پانی میں اور بچھو کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا کہ جاؤ، جو ایسا ناشکرا ہو اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو شکر گزاری انسانی کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت ہے،
اور جس کے اندر یہ عادت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں. یہ وصف اچھا ہوگا تو دوسرے اوصاف بھی اچھے ہوں گے. اس بات ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کبھی ناشکری نہ کروں، اور جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دیتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا فَإِن شَكَرْتُمْ لَنَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارے شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. شکر کے نتیجے میں برکت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خوب عطا کرتے ہیں. مقصد میں کامیابی ملتی ہے اس کو. کھانے کی چیز ہے تو کھانے میں برکت ہو رہی ہے، یعنی ہضم بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی آ رہی ہے. برکت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز استعمال ہوئی ہے اس مقصد کو پورا کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ برکت ہوئی. کھانے کی برکت کیا ہے؟ کھانے کی برکت یہ ہے کہ جب آپ کھائیں تو لذت بھی آئے، مزہ بھی آئے، اور وہ کھانا ہضم ہو جائے اور بدن کا جز بن جائے، طاقت بھی دے. اگر الٹی ہو گئی، کھانا باہر نکل گیا، یا کھایا مزہ نہیں آیا، بدہضمی بھی ہو گئی، مزہ بھی نہ آیا، تو وہ بے برکتہ ہو گیا. برکت کھانے کی یہ ہے. اسی طرح ہر کام میں وقت میں برکت، کہ بھائی تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو گیا. وقت تھوڑا تھا لیکن کام خوب ہو گیا تو ہم کہیں بھائی وقت کے اندر برکت ہو گئی، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو گیا. تو جب شکر ادا کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے. ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ تم جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو نعمت دینے والے اور کھانا دینے والے کا شکر ادا کرو، اور سب سے بڑی نعمت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اس لیے یہ کہا کرو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا. شکر گزاری ہے اور تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور ہمیں پلایا. ہم نے پانی بھی پیا اور پینے کی جائز چیزیں بھی پیں. وجعلنا من المسلمین، اور بڑا شکر اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیا. اگر ہم کہیں نافرمان ہوتے، اللہ کے باغی ہوتے، تو نہ جانے ہمارا کیا انجام ہو. تو تینوں باتوں کا شکر ادا، کھانے کا بھی، پینے کا بھی، اور اللہ کی فرما برداری کی توفیق ملی اس کا بھی. کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو. تو یہ دعا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے اس اندرونی ایک جذبے کا اظہار ہے جو دعا کی شکل میں ہماری زبان پر آتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ہاں دعوت کھائی ہے، کسی نے ہمیں کھانے پر بلایا، ہم نے اس کے ہاں جا کر کھانا کھایا، تو ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں دعوت کی ہے. جس نے ہمیں دعوت دی ہے اس کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. سب سے بڑا شکر یہ ہے. ایک تو آپ نے زبان دے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کھانا کھلایا. اس سے بڑھ کر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے. اس سے وہ خوش ہوگا اور اس کے دل کو ایک سکون ہوگا کہ دیکھو میں نے اگر کھلایا تھا تو یہ نہیں کہ وہ کھا کے اپنا چل دیا، بلکہ اس نے میرے لیے دعائے خیر کی ہے. یہ ہے شکر گزاری. اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو سمٹ کے ذرا جگہ دے دی، لو بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تک جاؤ گے، تو اس نے آپ کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے. چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کا شکر ادا کریں، بھائی بہت شکریہ آپ نے ہمیں جگہ دے دی اور بیٹھنے کا موقع دے دیا. تو چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، شکر گزاری کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ایک بہت اچھی انسانی صفت ہے. یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سننے والوں کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا اور پہنچنا چاہیے، اور اس کے اوپر عمل بھی ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.